بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا ایک کہانی بڑی پرانی، اسی سلسلے میں ہم صفحہ نمبر 40 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ ان کو میاں نے جو ہے نا یہ تاکید کی، بیگم صاحبہ کو میاں نے یہ تاکید کی تھی کہ آپ نے جو ہے نا گھونسلے کو نہیں چڑھنا ہے، کیونکہ اس میں چڑیوں نے بچے دیے تھے۔ اس سے آگے ہیں، گھونسلے کو نظر انداز کر کے انہوں نے پردے جھٹک جھٹک کر دھول نکال لی، یعنی گھونسلے سے، چڑیوں کے گھونسلے سے آنکھ بچا کر انہوں نے ہاتھوں سے پردے اس طرح کر کے ان سے گرد و غبار نکال لی۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو انہوں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ بچا کر یہ اچھے خاصے مہنگے پردے سلوائے تھے۔ مہنگے سے مراد ہے زیادہ قیمت والے، یعنی ابھی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے، یعنی بیگم صاحبہ نے گھر کے خرچے سے پیسہ بچایا تھا اور اس سے خاصی قیمت والے جو ہے نا پردے خریدے تھے۔ اب بچت کوئی سینکڑوں کی تو نہیں تھی، اب جو بچت کر رہی تھی وہ سینکڑوں میں نہیں تھی، بلکہ چند پیسے جو ہے نا 10 20 40 روپے بچا کے ان سے چیزیں خریدتی تھی۔ یہی انڈوں میں، گوشت میں، دودھ میں ڈنڈی مار لیتی۔ ڈنڈی مار لینا سے مراد ہے، ڈنڈی مار لینا سے مراد ہے بچت کرنا۔ یہی کبھی جو ہے نا دودھ میں، کبھی انڈوں میں اور کبھی گوشت میں جو ہے نا کچھ پیسے بچاتی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں انڈا، دودھ، مکھن روز کھانے کی ہدایت کی تھی۔ بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر نے یہ تاکید کی تھی کہ آپ روز جو ہے نا انڈا، دودھ اور مکھن کھایا کرے، اس کا استعمال کر لیا کرے۔ مگر وہ یہ چیزیں کھاتی رہتی تو پردے نہ بنتے۔ اگر وہ یہ چیزیں کھاتی، مطلب ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انڈا، دودھ اور مکھن کھاتی، تو پھر پردے جو ہے نہ بنتے، ان کے گھر کی چیزیں نہ بنتی، تو اور بیمار نہ ہو جاتی۔ اگر وہ اس طرح چیزیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے نا چیزیں استعمال کرتی، کھاتی، تو گھر کے پردے نہ بنتے تھے اور وہ زیادہ بیمار نہ ہوتی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ آپ خوش رہا کریں۔ گھر بنا تو خوشی ہوئی، ان کا گھر بننے لگا تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اب نئے گھر میں سب پرانی چیزیں تو اچھی نہیں تھی، اب گھر نیا ہے اور ان میں پرانی چیزیں جو ہیں نا اچھی نہیں لگتی۔ اب نیا گھر، پرانی چیزیں، یہ ہمارے ساتھ بطور اس مرکب توصیفی کی، ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اس لیے ایک پردے ہی کیا، یہ میز، یہ کرسیاں، یہ صوفہ بھی تو انہوں نے خریدا تھا۔ اب ایک پردے کی بات نہیں ہے، گھر میں اگر میز ہے، کرسیاں ہے، صوفہ ہے، تو یہ بھی جو ہے نا بیگم صاحبہ نے کچھ پیسے بچا کر خریدے تھے۔ یہ کمرہ تو انہیں اتنا عزیز تھا کہ بچوں کو یہاں گھسنے نہ دیتی۔ گھسنے سے مراد ہے داخل نہ ہونے دینا، گھسنے نہ دینا سے مراد ہے داخل نہ ہونے دینا۔ یہ کمرہ تو ان کو اتنا پیارا تھا کہ بچوں کو بھی یہاں داخل ہونے نہ دیتی۔ مگر یہ بڑے میاں بخشو ہے کہ انہی چیزوں کی اہمیت اور قدر کا پتہ نہیں ہے، مگر بخشو میاں ہیں کہ ان کو چیزوں کی جو ہے نا اہمیت معلوم نہیں ہے، وہ چیزوں کی اہمیت کے بارے میں جانتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس لفظ کی بات کر لیں، چیزوں کی اہمیت، تو اس کو کہا جائے گا یہ بطور مرکب اضافی کے۔ تعریف سے اگر ہٹ کر بات کر لے، جب دو اسموں کے درمیان کا کے کی آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بطور مرکب اضافی کی۔ اور ہمارے ساتھ چھوٹا سا فارمولہ ہے، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مضاف الیہ پلس مضاف۔ بڑی دیر تک وہ کانس کر کمرے کی صفائی کرتے رہے۔ بہت دیر تک بیگم صاحبہ کانسنے کی حالت میں کمرے کی صفائی کرتی رہی۔ کرسیوں کی ترتیب بدل ڈالی، دیوار پر لگی بچوں میاں اور اپنی تصویر گیلے کپڑے سے پونجی۔ پونجنا سے مراد ہے صاف کر دینا۔ کرسیوں کی انداز بدل ڈالی، دیوار پر میاں کی، بچوں کی اور اس کی اپنی تصویر لگی تھی، اس کو گیلے کپڑے سے صاف کرتی تھی، اور پھر تصویر کے سامنے دیر تک کھڑی رہی اور بہت دیر تک جو ہے نا
تصویر کے سامنے کڑی رہتی ہے، سب جھوٹ توڑا ہی کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں۔ اپنی تصویر کے سامنے جو ہے نا بہت دیر تک کڑی رہتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں۔ یہاں پہ لفظ کہہ کو ہم کہتے ہیں یہ بطور حرف بیان کے استعمال ہوتا ہے۔ تعریب ہے وہ حرف جو جملے کے درمیان میں آ کر پہلے جملے کی وضاحت کرے۔ انہوں نے مسکرا کر سوچا، انہیں اپنی تصویر دیر تک دیکھنے سے طمانینت اور اطمینان محسوس ہوا۔ طمانینت ہم کہتے ہیں اطمینان، پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے۔ وہ مسکرا کر اس طرح کہنے لگی، سوچنے لگی، انہیں اپنی تصویر دیکھنے سے کچھ اطمینان، تسلی ہونے لگا۔ کس کو؟ یعنی بیگم صاحبہ کو۔ جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تو انہیں خیال آیا کہ سویٹر تو بنا ہی نہیں۔ جب دوبارہ اپنے کمرے میں آتی ہیں، یعنی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں آتی تو اس کو خیال آتا ہے کہ سویٹر تو میں نے بنایا ہی نہیں، بس اس کا گلا ہی تو بننا رہ گیا تھا، باقی سویٹر بن گیا تھا، اس کا گلا جو ہے نا بنانا رہ گیا تھا۔ وہ دوبارہ بننے بیٹھ گئی، دوبارہ جو ہے نا سویٹر بنتی ہے۔ جو آئیں گے دیکھیں گے بیچارہ پپو کیسا پرانا گسا سویٹر پہنے۔ پرانا گسا سے مراد ہے پٹا پرانا۔ بیچارہ سے مراد ہے بے بس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بچے بے بس بھی ہوتے ہیں۔ بیچارہ مراد ہے بے بس۔ پپو سے مراد ہے چھوٹا لڑکا۔ جو آئیں گے دیکھا جائے گا، بیچارہ چھوٹا لڑکا جو ہے نا کیسا پرانا پٹا سویٹر پہنے ہوئے۔ بیچارہ بچہ کتنے دن لگ گئے 3 سویٹروں میں۔ اب بے بس بچہ کتنے دن جو ہے نا 3 سویٹر بنانے میں لگ گئے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں 3 دن کی تو 3 دن کو کہا جائے گا بطور مرکب عددی کی استعمال ہوا ہے۔ 3 دن مرکب عددی۔ وہ بنتی گئی اور ذہن سے پندے کھلتے گئے۔ لفظ اس جملے کو سمجھ لی، اور سویٹر جو ہے نا بنتی رہتی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتے، ذہن کے پندے کھولنے لگتے سے مراد ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میں شاید بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی۔ اب بیگم صاحبہ خود اپنے آپ سے کہہ رہے، میں شاید جو ہے نا بہت زیادہ بدمزاج ہونے لگی ہوں۔ پرسوں خامخواہ تو ان کی جلی کٹی کا جو اس طرح جواب دینے لگی۔ جلی کٹی مراد ہے برا بلا، جلی کٹی برا بلا۔ خواہ سے مراد ہے بلا وجہ۔ 2 دن پہلے ان کی جو ہے نا بری بلی باتوں کا خواہ میں اس طرح جواب، بلا وجہ میں ان کا اس طرح جواب دینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں جب سے بیمار ہوئی ہوں سمجھتی ہوں میری نہیں رہی، معلوم نہیں جب سے میں بیمار ہوئی ہوں میں یہ سمجھ رہی ہوں، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں ان کی نہیں رہی۔ ہر بات میں میری کاٹ کرتے ہیں، میری ہر بات۔ بخشو کا معاملہ دیکھو، میں نے کہا جاتے ہو جاؤ، انہوں نے حکم دیا روکو۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی کہ آج بخشو کا معاملہ دیکھ لیں، میں نے ان کو کہا اگر آپ نے جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن انہوں نے اس کو روک دیا۔ ذرا میرا خیال نہیں آیا، نہیں، ذلت کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں اس کو کہا جائے گا بطور مرکب جاری کی۔ ان کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آتا، یعنی میاں کو جو ہے نا بیوی کا ذرا بھی خیال نہیں آتا۔ رسوائی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی، پھر قدر ہوگی میری میاں جی کو۔ جب میں مر جاؤں گی تو ان کے کاموں سے، گھر کے دھندوں سے مجھے فرصت ملے گی، پھر میاں کو میری قدر معلوم ہوگی۔ ہاتھ روک کر بہتی ہوئی آنسو کے پلو سے پونچھنے سے پہلے سرخ سویٹر پر آنسو کی چند قطرے گر گئے۔ ہاتھ روکتی ہوئی بہتی ہوئی آنسو دوپٹے کے کنارے سے صاف کرنے سے پہلے سرخ رنگ کی سویٹر پر آنسو کی چند قطرے گرتے ہیں۔ ہائے اللہ توبہ، پھر افسوس اور توبہ جو ہے نکالتی۔ انہوں نے سویٹر جلدی سینے سے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ نے سویٹر جلدی اپنے سینے کے قریب کر دیا۔ مر جاؤں گی تو میرے دونوں بیٹوں کا کیا ہوگا؟ فوراً ان کو جو ہے نا یہ کہتی ہوئی کہ جب میں مر جاؤں گی تو ان کو میری قدر معلوم ہوگی، ان کو اپنے بیٹوں کا جو ہے نا خیال آتا ہے۔ توبہ نکالتی اور کہتی ہے کہ جب مر جاؤں گا تو میرے دونوں بیٹوں کا کیا انجام ہو۔
بھوکے پھریں گے تو باپ کو خبر نہیں ہوگا، اگر بھوکے پیاسے رہیں گے تو پھر بھی باپ کو جو ہے نا معلوم نہیں ہوگا، ننگے پھریں گے تو کسی کو خیال نہیں آئے گا، اگر بغیر جوتوں کے ہوں گے تو تب بھی کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جو مثل ہیں، باپ لکیا نہیں بلا ماں پسنہاری بلی، اور جو مشہور ضرب المثل بھی ہے کہ لکھبتی باپ سے جو ہے نا آٹا پیسنے والی ماں بہتر ہے۔ توبہ، بچوں کی اس انجام کی تصور سی ہی او کھام پوٹی، بچوں کے اس انجام سے جو ہے نا اس کی جسم پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور فوراً جو ہے نا اس کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ دونوں بچے اسکول سے لانے کا وقت ہو رہا تھا، اسکول سے اس کو کہا جائے گا بطور مرکب جاری کے استعمال ہوا ہے۔ دونوں بچوں کی اسکول سے لانے کا وقت ہو رہا تھا، جانی بخشوں نے کچھ پکایا بھی ہے یا نہیں، ارے آج تو پیسے بھی دے کر نہیں، معلوم نہیں بچوں کی اسکول سے لانے کا وقت ہو رہا ہے، معلوم نہیں کہ بخشو میاں نے کچھ بھی پکایا بھی ہے یا نہیں، اور آج تو غصے میں کر کے خرچ کے پیسے بھی دے کر نہیں گئی، غصے میں ہی بھول گئی حضوری والا جناب، اس کو غصے میں بھول گئی، وہ گھبرا کر اٹھی، یعنی بیگم صاحب خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگتی ہے۔ ایک بار پھر الماری کھولی، ڈبے کھولے اور ہاسی رزگاری مل گئی۔ رزگاری سے مراد ہے چینج کو کہا جاتا ہے، کھلے پیسوں کو کہا جاتا ہے، رزگاری مراد ہے کھلے پیسے۔ پھر الماری کھولتی ہے، ڈبے کھولتی ہے اور اس کو خاصے جو ہے نا کھلے پیسے مل جاتے۔ انہوں نے باورچیخانے میں جھانکا، جھانکنا سے مراد ہے دیکھنا، یعنی بیگم صاحبہ نے باورچیخانے میں دیکھا۔ رزگاری بخشو کو دے کر جلدی سے انڈے لانے کو کہا اور خود انڈے کا سالن بنانے کے لیے پیاز کاٹنے بیٹھ گئی۔ کھلے پیسے بخشو میاں کو دے کر اس کو کہا کہ جلدی سے آپ بازار سے انڈا لے کے آئے اور خود انڈا سالن بنانے کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ سر میں دمک سی ہو رہی تھی اور کانسی بدستور اٹھ رہی تھی، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور بدستور وہ کانسی نہیں، مسلسل وہ کانستی رہتی تھی۔ بدستور سے مراد ہے مسلسل جو ہے نا کانس رہی تھی، کیونکہ یہ ٹی بی کی مریضہ ہے اور ٹی بی کی مریض عموماً جو ہے نا مسلسل کانستی رہتی ہے۔ کھانا پک گیا، بچی اسکول سے آ گئے، اب کھانا تیار ہو جاتا ہے، بچی اسکول سے جو ہے نا آتے ہیں۔ چھوٹے پپو نے کھانا کھا کر خوشی خوشی نیا سویٹر پہن لیا، یعنی چھوٹے بچے نے کھانا کھا لیا اور بہت خوشی کے ساتھ جو ہے نا اب سویٹر پہننے لے، کیونکہ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی نئی چیز جو ہے نا مل جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے، اور بخشو میاں بازار سے جو ہے نا سموسے بھی لے کے آتے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی میاں نے اس کو کہا تھا کہ میرے کچھ مہمان آ رہے، آپ درجن کے قریب سموسے لے کے، لہٰذا بخشو جو ہے نا سموسے لے کے آئے۔ جب شام کو ان کی میاں آئے تو ان نیند میں پسینے سے نہا چکی تھی۔ جب شام کو ان کی میاں آتے ہیں تو بیگم صاحبہ خواب میں بہت زیادہ پسینہ ان سے بہہ چکا تھا، نہ جانے کب سو گئی تھی، اور اب باہر کا دروازہ کٹکھٹایا جا رہا ہے۔ کٹکھٹانا سے مراد ہے دستک دینا، معلوم نہیں اس کی آنکھ کب لگی تھی اور اب باہر کوئی دروازہ کٹکھٹا رہا تھا، دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ انہوں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ انہیں صحن میں میاں کے رشتے کی پھپھی اور ان کی پولوں سے لنگڑی بیوہ بیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ صحن سے مراد ہے آنگن کو کہا جاتا ہے، صحن آنگن۔ اس کو آنگن میں میاں کے رشتے کی جو پھپھی تھی اور ان کی پولیوں سے معذور بیوہ بیٹی تھی اس کی آواز سنائی دیتی، اور پھر پڑوسن خالہ اور ان کی شوہر کی بولنے کی جانی پہچانی آوازیں آنے لگی۔ جانی پہچانی سے مراد ہے مانوس آواز کو کہا جاتا ہے، جانی پہچانی مراد ہے مانوس، ایسی آواز جو بار بار جو ہے نا سن چکی ہے اور اب اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی جو ہے نا آواز ہے۔ عزیز طلبہ، ایک کہانی بڑی پرانی کے سلسلے میں یہ 5ویں لیکچر دی آپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا چند کردار واضح ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ بیگم صاحبہ کردار کو جو ہے نا چند الفاظ میں ایک پیراگراف کی شکل میں لکھ لیں
تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا۔ والسلام۔